میری ایج ہے، میری زندگی کے 51 سال جو ہیں وہ ایک طرف، اور یہ 10 ماہ جو ہیں وہ میری زندگی کے ایک طرف۔ پاکستان میں ایک فضا بنی ہوئی ہے کہ لوگ کسی صورت میں اسٹیبلشمنٹ کا جو نام نہیں سننا چاہتے۔ ایک اتنی بڑی خلیج جو درمیان میں آ چکی ہے، یہ خلیج اب کیسے ختم ہو؟ لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود آپ الیکشن ہار گئے اور نتیجہ آپ کے حق میں نہیں آیا۔ اب عوام جس طرح تھوڑی سی کنفیوز لگ رہی ہے، کیا آپ بھی کچھ تھوڑے سے کنفیوز یا مایوس ہیں اس وقت؟ پھر سوشل میڈیا پہ ایک بڑی بھاری تنقید جو ہے لوگ کر رہے ہیں، غداروں تک کا نام لیا جا رہا ہے کہ جی یہ غدار ہے، وہ غدار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ میرے ساتھ اس وقت عمر ڈار موجود ہے، تفصیل سے ان سے بات کریں گے، آج بڑے اہم پہلو ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو جلدی سے کچھ خبریں بتا دوں، جو لیٹسٹ خبریں۔ پہلے تو اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے درمیان جو ہے سرد جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اون چودھری اور نواز شریف صاحب کا حلقہ کھلنے جا رہا ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ دیکھیں گے آنے والے حالات میں نواز شریف صاحب کے سر پر تلوار لٹکا دی گئی، اور اس کی بڑی وجہ آصف علی زرداری صاحب جو اس وقت صدر بننے جا رہے ہیں، اپنے پتے شو کریں گے، اس کی بڑی وجہ ان کی جو خواہش بلاول زرداری بھٹو کو وزیر اعظم بنانے کا معاملہ، اور نون لیگ کی پنجاب میں مخلوط حکومت بنا کے تحریک انصاف کے ساتھ غلط فہمیاں اور خوش فہمیاں دور کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، اور شوکت بسرا صاحب کو سیکرٹری اطلاعات پنجاب بھی بنا دیا گیا، آج یہ بھی خبر سن لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے، اس پہ رؤف حسن صاحب نے اور بیرسٹر علی ظفر دونوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ سنی اتحاد کے ساتھ ملنا بہت بڑی غلطی تھی۔ اس سے پہلے نظریاتی گروپ کے ساتھ بھی ملاقات، جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہوا، جو آپ نے دیکھا ٹکٹ کے دوران یہ گڑبڑ ہوئی، وہ بھی بڑا اہم معاملہ تھا۔ اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے کہ جو الیکشن طاقتور لوگ جس طرح مخصوص نشستیں چھیننے کا سلسلہ بھی رانا ثناء اللہ کے داماد کی جس طرح ری کاؤنٹنگ میں جیت، اور اس طرح اور باقی سیٹیں ایک ایک کر کے چھیننے کا سلسلہ جاری، بالکل وہی جو میں نے ابھی تفصیلی ویلاگ میں 1970 کا الیکشن بتایا۔ لیکن سیالکوٹ کی سب سے پہلے بات کریں گے، بڑا عظیم شہر جہاں سے آپ کو پتا الیکشن جیتنا اسٹیبلشمنٹ کی بہت بڑی ایک خواہش تھی، اور ڈار خاندان کو آپ جانتے ہیں، عمر ڈار کا ایک منفرد اعزاز ہے۔ یہ مفروری کا فیز بھی کاٹ چکے ہیں، چلے کا فیز بھی کاٹ چکے ہیں، اور پھر انہوں نے نہ پریس کانفرنس کی، نہ انہوں نے کوئی سرنڈر کیا، بلکہ لرزتی ٹانگیں اور ان کی کانپتی ہوئی آواز کے ساتھ تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھائے۔ آپ کو عمران خان زندہ باد کے نعرے یاد ہوں گے۔ ان کی نہتی والدہ نے، جو وزیر دفاع آٹومی ملک کا اس وقت بنا ہوا ہے، اسے شکست فاش دی، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکا، پتہ نہیں پاکستان کا دفاع کیسے کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مقدمے مفروریاں کاٹ کے آج عمر ڈار میرے ساتھ موجود ہیں۔ اور اس وقت جو تحریک انصاف کی حالت ہے، آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ انہیں نہیں توڑ سکی 2 سال کے ظلم و ستم کے باوجود۔ اب جو پارٹی کے حالات ہیں وہ کچھ عجیب و غریب ہیں، عوام کنفیوز ہے، اسی لیے عمر ڈار صاحب سے بہت ساری اہم باتیں پوچھتے ہیں۔ جی عمر بھائی، بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں، آپ لوگوں نے بڑی قربانیاں دی، سارا پاکستان جانتا تھا، پاکستان کی بڑی ایک منفرد کیمپین جس کا ذکر بی بی سی CNN تک ہوا، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود آپ الیکشن ہار گئے اور نتیجہ آپ کے حق میں نہیں آیا۔ اب عوام جس طرح تھوڑی سی کنفیوز لگ رہی ہے، کیا آپ بھی کچھ تھوڑے سے کنفیوز یا مایوس ہیں اس وقت؟ سبھی پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنا پلیٹ فارم مہیا کیا، اس کے لیے آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو۔ دوسری بات یہ ہے کہ سبھی ہم بالکل بھی الیکشن نہیں ہارے، الیکشن تو الحمدللہ ہم جیتے ہوئے ہیں، اور یہ پوری دنیا جانتی ہے، اور 55,000 ووٹوں کی جو لیڈ ہے وہ ہماری والدہ کی ہے، اور 358 پولنگ سٹیشنز میں سے 355 پولنگ سٹیشنز جو ہیں وہ ہماری والدہ جیتی ہیں۔ اور اسی طرح میری جو وائف بیگم جو MP کا الیکشن ساتھ کنٹیسٹ کر رہی تھیں، وہ بھی ماشاءاللہ 28,000 ووٹوں سے وہ بھی جیتی ہوئی ہیں۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ الیکشن نہیں ہم ہارے، یہ تو آپ کو پتہ ہے فارم 45 اور پھر ایک 9 فروری کو 47 فارم جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو جاتا ہے۔ تو نہ صرف میں سمجھتا ہوں سیالکوٹ میں تحریک انصاف ملک بھر میں الیکشن جیتی ہوئی ہے، تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ ملک بھر میں الیکشن جیتے ہوئے ہیں، اور کس طرح ان سے یہ سیٹیں جو ہیں وہ چھینی گئی ہیں دن دہاڑے، یہ پورا پاکستان جانتا ہے۔ بلکہ میں تو سبھی یہ کہوں گا کہ وہ لوگ جو نعرہ لگا رہے تھے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والے لوگوں نے
اس پارٹی نے، اس کی لیڈرشپ نے جس دیدہ دلیری کے ساتھ دن کے اجالے میں پوری قوم کی کھلی آنکھوں کے سامنے ووٹ کی عزت اور حرمت کا قتل عام جس طرح کیا ہے، اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج شریف خاندان نے جو چراغ اقتدار کے اپنے گھر روشن کیے ہیں، وہ ان چراغوں میں پاکستان کے عوام کا لہو جل رہا ہے، ان میں پاکستان کی جمہوریت جل رہی ہے، ان میں پاکستان کے وہ ووٹ کا تقدس جل رہا ہے جس کے یہ کھوکھلے نعرے لگاتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو۔ اور پھر پوری قوم نے دیکھا کہ کس طرح خود ہی شریف فیملی نے ووٹ کی عزت اور حرمت کا قتل عام جو ہے وہ پوری قوم کی کھلی آنکھوں کے سامنے کیا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا عمر بھائی، لیکن یہ آپ نے محنت بڑی کی تھی۔ دیکھیں ہر انسان محنت کرتا ہے، پوری پاکستان کی اگر آپ فضا اس وقت دیکھیں تو عوام نے بھی بڑی محنت کی، بغیر انتخابی نشان کے اپنے پاس سے پیسے لگا کے پوسٹر، جس طرح آپ کی والدہ کی کیمپین چلی، وہ ایک تاریخ ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ہونے کے بعد نتیجہ جو ہے وہ زبردستی کا اقتدار پہ قبضہ، جو مینڈیٹ چوری ہوا، اس پہ اب آپ لوگوں کی طرف سے وہ ریزسٹنس نظر نہیں آ رہی جو ریزسٹنس انتخاب سے پہلے تھی، جس طرح پارٹی کے لیے لوگ، آپ کو پتا ہے، الیکشن کے لیے ایک سیٹ کے لیے پوری جان مارتے، اب وہ احتجاج کی طرف نہیں جا رہے۔ معاملہ کیا ہے؟ نہیں، اس کا آپ دیکھیں، پارٹی تو ہر ہفتے احتجاج کی کال ہوتی ہے، پورے پاکستان میں لوگ احتجاج کے لیے جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پرامن احتجاج کی بھی اس وقت کوئی گنجائش نہیں۔ جس جگہ پہ بھی احتجاج رکھا جاتا ہے، کارکنوں کو، ورکروں کو، لوگوں کو کال دی جاتی ہے وہاں پہنچنے کے لیے، وہاں کتنی بڑی تعداد میں پہلے ہی پولیس جو ہے وہ پہنچی ہوتی ہے، اور پھر کس طرح وہ لوگوں کو وہاں احتجاج والی جگہ پر پہنچنے سے پہلے روکتے ہیں، جس طرح پکڑ دھکڑ شروع ہوئی ہے۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہے لاہور میں ہمارے ایک رکن پنجاب اسمبلی جو ہیں حافظ فرد عباس، جی انہیں باقاعدہ تشدد کر کے تو انہیں گرفتار کیا گیا، ان کے ساتھ سینکڑوں کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، پرامن احتجاج جو ہے یہ ایک ہمارا آئینی حق ہے، اور پھر خاص طور پر یہ والی صورتحال زیادہ تر پنجاب میں بنی ہوئی ہے، جہاں مریم نواز وزیر اعلیٰ منتخب ہوتے ہی یہ کہہ رہی تھی کہ جی میں تو پورے پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہوں، میں اپوزیشن کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں، اور ہمارے دروازے جو ہیں وہ اپوزیشن کے لیے بھی کھلے ہیں۔ اب انہی کی جو پنجاب حکومت ہے وہ کس طرح جو پرامن احتجاج کرنے والے لوگ آتے ہیں ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، ان پہ پرچے دیے جاتے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو یہ وجہ ہے۔ بالکل۔ آپ سے میرا انٹرویو ہوا تھا جب آپ مفروری میں تھے اس وقت، پھر آپ کا دوسرا فیز بھی آیا، چلے کا بھی آیا، پھر آپ کی گرفتاری ہوئی، پھر آپ منظر عام پہ آئے، آپ نہیں ٹوٹے، آپ کی صحت جو مجھے نظر آ رہی ہے، میرا حال میں 12-15 کلو وزن گر گیا آپ کا، کمزور بھی لگ رہے ہیں، لیکن میرا حال میں حوصلہ آپ کا اسی طرح ہے۔ ایک تو یہ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ معاملہ ہوا کیا، یہ لوگوں کو تو نہیں پتا 10 مہینے آپ نے کیسے گزارے، آج تھوڑا سا عوام کو اگر بتائیں کہ اس پہ۔ سر، پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں، ابھی جو آپ نے بات کی ہے کہ مطلب میں نہیں ٹوٹا، دیکھیں سچ پوچھیں تو اس میں میری کوئی بہادری نہیں ہے یا ہماری کوئی بہادری نہیں ہے، یہ بس آپ سمجھ لیں کہ یہ من جانب اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر دیا، طاقت دی، ہمت دی، اور 10 ماہ یہ آپ کو پتہ ہے جو ایک انتہائی تیز طوفان تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہمت، طاقت اور صبر تھا کہ اس نے ہمیں استقامت دی کہ ہم کھڑے رہے۔ باقی میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی اس میں ہماری بہادری ہے یا کوئی میں بہت بڑا ٹارزن ہوں یا بڑا میں کوئی بروس لی یا کوئی کمانڈو ہوں۔ باقی 10 ماہ یہ جو گزرے ہیں اور جس طرح گزرے ہیں، میں بتانا چاہوں گا کہ 52 ایئرز میری ایج ہے، میری زندگی کے 51 سال جو ہیں وہ ایک طرف، اور یہ 10 ماہ جو ہیں وہ میری زندگی کے ایک طرف، مطلب جیسے یہ گزرے ہیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں،
جیسے بھی یہ وقت گزرا ہے میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے خیریت سے بحفاظت مجھے جو ہے واپس اپنے گھر اپنی فیملی میں جو ہے وہ پہنچایا ہے۔ صحیح بات ہے، لیکن یہ مشکل سفر تھا بڑا، جنگلوں میں پتہ نہیں کہاں کہاں، خیبر سے کراچی تک آپ در بدر ہوئے، کاروبار میں آپ کا ختم ہو گیا۔ جب 10 ماہ پہلے میں گھر سے نکلا تو اس وقت میں نے گھر والوں کو یہ کہا کہ یہاں سیالکوٹ میں حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو میں 3-4 دنوں کے لیے نا لاہور چلا جاتا ہوں، اور جو ہی حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی میں 4-5 روز میں واپس آ جاؤں گا۔ اور میں گھر والوں کو یہ کہہ کے تو لاہور کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس وقت میرے ساتھ میرے چند بچپن کے ذاتی دوست بھی تھے، لیکن مجھے اس وقت بالکل بھی پتہ نہیں تھا کہ عمر ڈار یہ سفر جو شروع ہوا ہے یہ 4-5 دن کا سفر نہیں ہے، یہ 10 ماہ کا سفر ہے۔ اب تمہیں واپس آتے آتے گھر 10 ماہ لگ جائیں گے، اور پھر ان 10 ماہ میں جو مشکلات جو مصیبتیں دیکھیں وہ پوری قوم نے دیکھا ہے، اور سبھی یہ کوئی ہم اکیلے نے یہ مصیبتیں نہیں جھیلی، کوئی ہماری فیملی نے اکیلے یہ مصیبتیں نہیں جھیلی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری تحریک انصاف کے لوگوں نے مصیبتیں جھیلی ہیں، پوری تحریک انصاف جو ہے وہ ان مصیبتوں سے گزری ہے۔ اور میں سبھی آپ کے پروگرام میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں یہ بات اپنے دل سے بات کرنے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ والی مصیبتیں یہ کسی بھی جماعت کسی بھی پارٹی کے لوگوں کو نہ دکھائے جن مشکلات اور مصیبتوں سے ہم لوگ گزرے ہیں۔ یہ میری دعا ہے۔ آمین آمین، کسی کو بھی نہ دکھائے، کسی پاکستانی کو بھی نہ دکھائے، کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے، اور وہ بھی اپنے ملک میں۔ وہ بھی عمر بھائی، لیکن یہ مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں آپ لوگوں نے برداشت کی، پاکستان تو ابھی بھی برداشت کر رہا ہے، جو مہنگائی کا طوفان ہے، معیشت کا طوفان ہے، جو کاروبار تباہ ہو چکے ہیں، لوگوں کا روزگار ختم ہو چکا ہے، سوائے اس اشرافیہ کے طبقے کے چند لوگوں کو چھوڑ کے باقی تو پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہی ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیں، تحریک انصاف کے لیے آپ کھڑے ہوئے، عمران خان کا نظریہ، مجھے یاد ہے آپ لوگ جب دونوں بھائی سیالکوٹ میں کرینوں کے سامنے لیٹ گئے تھے خان کے نظریے پہ، اس دفعہ بھی آپ نے اسی طرح خان کے نظریے پہ لڑتے رہے، آپ کی والدہ نے بھی اظہار کیا۔ اب تحریک انصاف جو آپ دیکھ رہے ہیں، خان جیل میں ہے، تحریک انصاف میں کچھ ٹوٹ پھوٹ بھی نظر آ رہی ہے، قیادت میں آپ کو پتہ ہے یہ لڑائیاں بھی نظر آ رہی ہیں، اندرونی اختلافات بھی نظر آ رہے ہیں، مخصوص نشستوں کا معاملہ ہو یا کس کے ساتھ اتحاد کرنا ہے، کس جماعت کے ساتھ، یہ سارے اختلافات اب سامنے آ رہے ہیں۔ اس صورتحال کو اب آپ ایک ڈائی ہارڈ ورکر ہیں خان کے نظریے پر، کیسے دیکھتے ہیں یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے آپ کے سامنے؟ سبھی پہلی تو بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ تحریک انصاف میں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے، ایک تو بات میں یہ بتانا چاہوں گا۔ ٹھیک، ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ تحریک انصاف میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، سب سے بڑی جماعت ہے، اور جو درست، بڑی جماعتیں ہوتی ہیں اس میں ٹک ٹک چلتی رہتی ہے، یہ مطلب ایک عام عمل ہے، یہ کوئی پریشان کن عمل نہیں ہے۔ اور پھر ٹھیک، خاص طور پر اس وقت جو تحریک انصاف یعنی جن حالات سے گزر رہی ہے، سب سے بڑی بات کہ تحریک انصاف کے جو چیئرمین عمران خان صاحب ہیں وہ بذات خود آپ کو پتہ ہے جیل میں ہیں، تو ان کی غیر موجودگی میں میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں بھی پارٹی کو جو لوگ لے کر چل رہے ہیں، عمر ایوب صاحب، شبلی فراز صاحب، رؤوف حسن صاحب اور باقی جو قیادت پارٹی کو اتنے نامساعد حالات میں، اتنے مشکل حالات میں، میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ یہ لوگ لے کر چل رہے ہیں یہ خراج تحسین کے لائق ہیں۔ یہ لوگ، میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا جو ان لوگوں نے ذمہ داری بعد میں نبھائی ہے۔ باقی آپ دیکھیں نا، عمران خان صاحب ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نہ حق جیل کاٹ رہے ہیں، نہ حق، یعنی جن کیسز میں عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالا گیا ہے، جن کیسز میں عمران خان صاحب کو 31 سال کی سزا دی گئی ہے، یہ توشہ خانہ کا کیس، یہ سائفر کیس اور عدت والا کیس، یہ کوئی کیس نہیں ہے۔ جبکہ نواز شریف صاحب جو جیل میں گئے تھے وہ منی ٹریل نہیں دے سکے تھے،
وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی منی ٹریل نہیں دے سکے تھے. نواز شریف صاحب کرپشن میں جیل میں گئے تھے. ان کی بیٹی جو جیل میں گئی تھی وہ کہتی تھی کہ میری باہر تو دور پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. پھر قوم جانتی ہے کہ ان کے بھائیوں نے آ کے کہا کہ الحمدللہ مریم نواز جو ہیں وہی بینیفیشل آنر ہے. پھر وہ آ بھی نواز گئے ہیں پاکستان دونوں. آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب نے ہاؤس آف دا فلور قومی اسمبلی میں کہا کہ جی یہ ہیں وہ ذرائع جن بالکل سے اپارٹمنٹس خریدے گئے. بعد ازاں قطری خطہ آ گیا. تو نواز شریف صاحب پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ جو جیل میں گئے تھے وہ کرپشن کیسز میں گئے تھے. اور دوسرا میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب نے نواز شریف کے اوپر کوئی اپنی حکومت میں کیس نہیں بنایا ہوا. بالکل یہ درست. ان کے اوپر پرانے کیسز تھے جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے دور میں ایک دوسرے کے اوپر بنے ہوئے تھے. اور یہ جو پناما ہے وہ پناما کوئی عمران خان صاحب تو نہیں لے کے آئے تھے. پناما کا انٹرنیشنل عمران خان صاحب نے تو یہ انکشاف نہیں کیا تھا. یہ تو ایک انٹرنیشنلی انکشاف تھا. یہ جو ان لوگوں کی ساری صورتحال سامنے آئی تو ایک تو یہ ہے کہ یہ بالکل ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ اور ایک تحریک انصاف کی حکومت کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے جھوٹے کیسز بنائے. عمران خان صاحب کی حکومت میں شریف فیملی کے اوپر کوئی ایسا کیس نہیں بنا بالکل ہوا صحیح جو بات. عمران خان صاحب کی حکومت نے بنایا ہو ان پر. جی اچھا عمر بھائی، ابھی عمران خان کی آپ نے ناحق جیل کی بات کی. پورا پاکستان، پوری دنیا جانتی ہے سارے فیبریکیٹڈ کیسز ہیں. اب خان صاحب جیل میں ہیں اس وقت، تقریباً 245 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں. ابھی بھی جو نظر نہیں آ رہا انہیں کتنا عرصہ وہ جیل میں رکھنا چاہیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب کی یہ رہائی، کیونکہ آپ ان چیزوں کو بڑی غور سے سمجھتے ہیں اور 10 مہینے جو آپ نے گزارے ہیں، آپ خود کہتے ہیں آپ میچورٹی میں اس لیول پہ پہنچ گئے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ معاملات کہاں جا کے سیٹل ہوں گے، کس طرح ختم ہوں گے، کس طرح جیل سے رہائی ہوگی، کس طرح دوبارہ تحریک انصاف جو ہے دوبارہ اپنے جوبن پہ آئے گی اور یہ حکومت جو زبردستی ہے یہ انہیں واپس ملے گی؟ دیکھیں سبھی میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ معاملات جو ہیں کب جا کے سیٹل ہوں گے، لیکن یہ میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ان معاملات نے سیٹل ہونا ہی ہونا ہے. عمران اس خان کی کیا صاحب وجہ جو ہے؟ ہے اس لیے کہ عمران خان صاحب پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں. اور آپ اس وقت بھی دیکھ لیں تو عوام ایک طرف کھڑی ہے اور حکومت ایک طرف کھڑی ہے. 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے مینڈیٹ عمران خان صاحب کو دیا ہے. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کو تو میں موجودہ دور کا ایک معجزہ ہی کہہ سکتا ہوں. اس دور میں اب اسی طرح کی معجزے ہو سکتے ہیں نا کہ دیکھیں تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے ان کی کامیابی کو روکنے کے لیے کون سا ایسا ہتھ کنڈا ہے جو استعمال نہیں کیا گیا. یعنی نہ انہیں پوسٹرز لگانے کی اجازت تھی، نہ انہیں بینرز لگانے کی اجازت تھی، کسی کارنر میٹنگ کی انہیں اجازت نہیں تھی. پھر کبھی پورے نشان نہیں تھا. پاکستان جو سبزیاں ہیں، پورے پاکستان کی سبزیاں انتخابی نشان کر کے تو ان میں بانٹ دی گئی ہوئی تھی، گاجریں، مولیاں، آلو، بینگن. تو اس کے باوجود لوگوں نے ڈھونڈ کے الحمدللہ تحریک انصاف کے امیدواروں کو ووٹ ڈالا ہے اور تحریک انصاف کے امیدوار جیتے ہوئے ہیں. لہٰذا یہ معاملات جو ہیں انشاءاللہ تعالی یہ سیٹل ضرور ہونے ہیں. میں آپ کو بتا دوں یہ بالکل ضرور ہوں گے اور جلد ہوں گے انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو. بالکل صحیح. لیکن عمر بھائی آپ کے حلقے میں بھی دیکھیں نا، 50,000 کی لیڈ سے لوگوں نے آپ کو جتوایا. اب لوگ امید تو کرتے ہیں تمام رہنماؤں سے جو جیتے ہوئے ہیں کہ یہ احتجاج کو لیڈ کریں، فرنٹ پہ آئیں، آ کے ایک پروٹیسٹ کی ایک فضا بنائیں، لاکھوں لوگ سڑکوں پر ہوں تاکہ حکومت پر پریشر بنے. تو یہ معاملات کیوں نہیں ہو رہے؟ دیکھیں سبھی ایک تو میں آپ کو بتاؤں جو ہمارا کامن مین ہے نا، جو آپ نے بھی لاکھوں والی بات کی ہے، دیکھیں لوگوں نے تو ووٹ دے دیا اور اپنا حق ادا کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنا مکمل حق ادا کر گئی ہے عمران خان صاحب کو 8 فروری کو جو انہوں نے مینڈیٹ دی ہے. اب جو احتجاج کی بات ہے، اب ایک تو رمضان چل رہا ہے آپ کو پتہ ہے، دوسرا آپ خود
بے روزگاری ہے جس طرح ملک میں پاکستان میں معاشی حالات جس طرح ہیں، لوگوں نے اپنے روزگار کا معاملہ بھی دیکھنا ہے. امیدوار احتجاج کر رہے ہیں، احتجاج ہو رہا ہے، پارٹی ورکرز جو ہیں وہ پہنچتے ہیں، لیکن ان کو بھی روکنے کے لیے جس طرح کے ہتھ کنڈے بالکل. استعمال کیے جا رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اچھا عمر بھائی، اب بڑا امپورٹنٹ سوال دیکھیں، ابھی آپ نے کچھ نام لیے تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کے. ابھی روزانہ جو ہے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو ایک رہنما آپ کا کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، دوسرا رہنما کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، ان کے بیانات آپس میں نہیں ملتے. پھر سوشل میڈیا پہ ایک بڑی بھاری تنقید جو ہے لوگ کر رہے ہیں، غداروں تک کا نام لیا جا رہا ہے کہ جی یہ غدار ہے، وہ غدار ہے. خان صاحب کے پیغامات جو ہے وہ عوام تک شاید صحیح طرح پہنچتے نہیں. اتحاد کس سے کرنا ہے، احتجاج کی کال، مختلف طرح کی چیزیں. تو اس طرح کی صورتحال جو بڑی الارمنگ ہے، تو پارٹی کا کوئی ایسا کوئی سسٹم لوگوں کے سامنے کیوں نہیں آ رہا، یہاں کیوں نہیں نظر آ رہا؟ آپ کور کمیٹی کے بڑے اہم ممبر ہیں، یہ بات ڈسکس کیوں نہیں ہو رہی کہ لوگوں کے آپس میں جو مسائل ہیں وہ کیوں باہر اس طرح آ رہے ہیں، سارا معاملہ کیوں خراب ہو رہا ہے؟ دیکھیے، پہلی تو بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ پارٹی میں کوئی بھی الحمدللہ غدار ہے. جتنے بھی لوگ ہیں یہ سبھی پارٹی کے لائل لوگ ہیں. تو میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی ہے، پارٹی تحریک انصاف جو ہے ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے اس وقت. اور جماعت کے اندر جو ہے نا، وہ بڑی جماعتوں کے اندر تھوڑی تھوڑی ٹک ٹک لگی رہتی ہے. لیکن خدا نہ خواستہ یہ کوئی ہمارے لیے ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. پوری پارٹی متحد ہے اور عمران خان صاحب کی قیادت میں سب الحمدللہ متحد ہے. مطلب کوئی اس وقت پارٹی آپ کے میں خیال میں بات نہیں. کوئی لوگ ایسے انسٹالڈ نہیں ہے؟ کیونکہ دیکھیں ابھی جو خبریں ہیں، جو سامنے کے حالات نظر آ رہے ہیں، ابھی بہت سے لوگ اسمبلی میں ایسے پہنچے ہوئے ہیں جن کے ساتھ باقاعدہ طاقتور لوگوں کے تعلقات ہیں، وہ لوگ اسمبلی کے اندر موجود ہیں. جس طرح وہ معاملات ابھی نظر آ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں، تو آپ کو کوئی کسی کے اوپر شک نہیں ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جو لوگ اسمبلی کے اندر پہنچے ہوئے ہیں وہ عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں. کوئی نواز شریف یا آصف زرداری زندہ باد کا نعرہ نہیں لگا رہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ بلا وجہ ہم اپنے کسی بھی جو منتخب رکن ہے اس کے اوپر شکوک و شبہات کریں. سبھی لوگ عمران خان صاحب کے لیے بات کر رہے ہیں، تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں. تو اچھا لہٰذا عمر بھائی، آپ کی بڑی قربانیاں ہیں. میں ایسا سوال مجھے جو ہے نا وہ کرٹیسائز کرنے سے پہلے آپ سے پوچھا تھے، لیکن ابھی آپ کی ملاقاتیں ہوئیں اسد عمر صاحب سے، پھر آپ فواد چودھری کے گھر بھی گئے، تو یہ ملاقاتیں بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خان کو چھوڑ دیا. آپ ان سے کیوں ملنے گئے؟ لوگوں کو آپ کی قربانیاں جو ہیں دیکھیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. سارا پاکستان اس کو خراج تحسین محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، قدر کرتا ہے. لیکن آپ کی ان ملاقات سے تصاویر جو ہیں، لوگ تھوڑے سے اس پہ اپسیٹ بھی ہیں. اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سبھی پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارا جو سیاسی قبلہ اور کعبہ ہے سیاسی، وہ سیاسی عمران خان صاحب ہے. سیاسی سیاسی مطلب، ہاں، اس کا مطلب حقیقت سے کوئی وہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. قبلہ کعبہ عمران خان صاحب، عمران خان صاحب ہیں. ہماری جو لائلٹی ہے، جو کمٹمنٹ ہے، وہ ہماری اپنی لیڈر اور اپنی جماعت کے ساتھ. جہاں تک تعلق ہے اسد عمر صاحب کا، تو وہ میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جتنا ایک مشکلات کا فیس تھا، اسد عمر صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے گائے بگائے میری فیملی کے ساتھ رابطہ رکھا اور فکر مند رہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جہاں کہیں ان کی ضرورت ہو تو انہیں ضرور بتایا جائے. تو میں اسد عمر صاحب کے ساتھ اپنی والدہ کے ساتھ میں اسد عمر صاحب کے گھر گیا تھا جب ہم کراچی تھے، اور خود گئے تھے ہم ان کا شکریہ ادا کرنے، ماں بیٹا. چونکہ انہوں نے یہ 8-10 ماہ جو مشکلات کے تھے، گائے بگائے وہ اب فکر مندی کا اظہار کرتے رہے. اور وہ ہمارا ایک ذاتی ٹرپ تھا جو ہم گئے. اور فواد چودھری کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب عثمان ایس اے پی ایم تھا تو فواد چودھری اور عثمان کا اپارٹمنٹ ایک ہی فلور پہ تھا. تو جب والدہ جاتی تھی تو فواد چودھری کی جو بیگم ہے وہ ہمیشہ ہماری والدہ کو اپنی ماں کی طرح عزت دیتی تھی، ان کا ریگارڈ کرتی تھی. جی عمر تو بھائی، پھر یہ ہم بات ٹھیک ہے. جی یہ بات آپ کی ہاں، بالکل درست ہے کہ وہ انہوں نے آپ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، ان کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہیں، لیکن یہ ذاتی نوعیت کے تعلقات ہیں. اب آپ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو تصاویر آنا لوگوں کو، کیونکہ انہوں نے عمران خان کو چھوڑا، ان دونوں لوگوں نے، اسد عمر، فواد چودھری مشکل وقت میں چلے گئے چھوڑ کے.
آپ تو کھڑے رہے, آپ نے تو مشکلات کاٹی, آپ کا تو اور کیٹیگری میں, لیکن یہ لوگ چھوڑ گئے. اب آپ کو ان کے ساتھ دیکھ کے لوگوں کو افسوس ہوا, اس پہ آپ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے کسی سے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. عمران خان صاحب سے جو ہماری لائلٹی ہے, جو کمٹمنٹ ہے نا, اس کا سرٹیفکیٹ مجھے کسی سے بھی نہیں چاہیے. میں آپ کو پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا سیاسی قبلہ اور کعبہ جو ہے وہ عمران خان صاحب ہے. ہماری لائلٹی, ہماری کمٹمنٹ جو ہے وہ تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. باقی اگر کسی کے ساتھ کوئی تصویر آ جاتی ہے یا ہم کسی کو ملتے ہیں تو وہ ایک آپ کی اپنی ذاتی زندگی ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں آپ کو کوئی مجھے کوئی پریشان ہونے والی بات ہے. اور مجھ سے اگر آپ سچ پوچھیں تو میں آپ کو ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا. اس میں کوئی شک نہیں, اسد عمر صاحب جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے پارٹی چھوڑی, بہت سارے لوگ پارٹی چھوڑ کے گئے. مجھے اگر حقیقت پوچھے کسی کے پارٹی چھوڑنے کی ذاتی طور پر میں نے محسوس کیا دکھ تکلیف, تو وہ مجھے اسد عمر صاحب کی تھی. کہ مطلب اسد عمر صاحب کو میں ایک ایسٹ سمجھتا ہوں کہ انہیں پارٹی مطلب نہیں چھوڑنی چاہیے تھی, لیکن یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا کہ انہوں نے پارٹی چھوڑی. ہاں دیکھیں نا سبھی, میں آپ کی بہت ساری ویلاگس دیکھتا ہوں, سنتا ہوں, اور آپ تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں, اور اگر کل کو آپ تحریک انصاف پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں کریں تو گے, وہ تو کیا, لازمی کریں گے. ہاں اگر ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ضرور کیجئے, آپ کو کرنی بھی چاہیے. تو میں اصل میں یہ کہنے لگا تھا کہ کیا کل کو اگر آپ تنقید شروع کر دیں گے تو کیا میں آپ سے اپنے تعلقات جو ہیں وہ ختم کر دوں گا یا آپ کو ملوں گا نہیں؟ یہ بات بھی ٹھیک ہے آپ کی, واقعی بالکل ہاں, صحیح. میں آپ کو بتاؤں, اگر میں اسد عمر صاحب کی بھی بات کروں نا, تو دیکھیں اسد عمر صاحب نے پارٹی چھوڑی لیکن وہ کسی جماعت میں ایک تو شامل نہیں ہوئے, اور پھر انہوں نے کبھی عمران خان صاحب کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ایسی دی, کوئی ایسی باتیں نہیں انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف کی. اور میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ میں اور میری والدہ خود ان کے گھر ان کا شکریہ ادا کرنے گئے تھے, چونکہ گھر بگائے جب ہم مشکلات سے گزر رہے تھے تو انہوں نے ہمارے ساتھ جو ایک ہمدردی, ایک اظہار یکجہتی کی تھی. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ اخلاقی طور پر ہمارا فرض ہے کہ ہم کراچی گئے ہیں تو ہم ان کے گھر جا کر ان کا شکریہ ادا کریں. آپ کا پوائنٹ آ گیا, پوائنٹ ویلڈ ہے آپ کا, واقعی انہوں نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے یا جو بھی آپ سمجھتے ہیں وہ آپ کا ذاتی تعلق ہے, بالکل صحیح بات. اچھا اب یہ بتائیں کہ ابھی نون لیگ کی ایک ہسٹری ہے, ہمیشہ سیاسی سوال ہے, آپ کی بڑی اس میں سمجھ ہے. یہ انہوں نے ہمیشہ 5-7 آرمی چیف گزرے, میاں صاحب نے ہمیشہ لڑائی کی, ان کی ہمیشہ لڑائی ہوتی رہی, کبھی ان کے تعلقات بنے نہیں. اور دوسرا, پاکستان میں 23 وزیر اعظم آئے, کبھی کوئی اپنا ٹائم پورا کر کے نہیں گیا. تقریباً 40 سے زیادہ حکومتیں آ گئی ہیں جو نگران ملا کے, وہ اپنا ٹائم پورا نہیں کر سکی. یہ جو حکومت ہے, آپ کا کیا خیال ہے, ان کا جو اسٹیبلشمنٹ ان کے درمیان سرد جنگ یا ان کے معاملات ہیں, وہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کب خراب ہوں گے اور یہ کب تک یہ معاملہ چلے گا؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب, آپ کو پتہ ہے وہ تو بذات خود پرائم منسٹر ہی نہیں ہے, اور شہباز شریف صاحب جو ہیں اس وقت وزیر اعظم وہ ہیں, اور 1.5 سال وہ پہلے بھی رہے ہیں. تو شہباز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے میں نہیں سمجھتا, وہ ان کا جو طرز سیاست ہے وہ سارے ہی جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے, جو عمران خان نے کہتے ہیں بوٹ پالش کرتے ہیں. ہاں 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 ہاں, آپ نے بالکل درست کہا ہے. یہ خان صاحب کے الفاظ ہیں, مطلب آپ کو پتہ ہے. اچھا یہ خواجہ آصف صاحب آپ کے حلقے میں وہ ہارے ہیں, وزیر دفاع بننے جا رہے ہیں. خواجہ صاحب کو آپ کو کیا لگتا ہے, اتنی ان کی عمر ہوگی, اتنی سیاست ہوئی, اتنے الیکشن وہ جیتے ہیں, اگر یہ ایک ہار جاتے عزت سے, خود بخود سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیتے اور کہہ لیتے میں ہار گیا ہوں. اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو, میں تو چاہتا تھا ہار جاؤں, لیکن مجھے کہہ رہے ہیں نہیں آپ نے جیتنا ہے لازمی. آپ کو لگتا ہے خواجہ صاحب مجبور ہیں یا یہ واقعی سیاسی فائدہ اٹھانے والے کہ بس میں جیت جاؤں جو مرضی ہو؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. پہلی تو بات یہ ہے سبھی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کو خواجہ آصف الیکشن ہارا تھا, صرف الیکشن ہارا تھا. لیکن 9 فروری کو میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ آصف اپنی ساری زندگی کا جو سیاسی کیریئر ہے نا وہ ہار گیا.
اور ایک بات یاد رکھیے گا صبیح اعظمی صاحب، کامیابی وہ ہوتی ہے، جیت وہ ہوتی ہے، کامیابی وہ ہوتی ہے جس سے آپ کی عزت میں اضافہ ہو، اسے کہتے ہیں کامیابی۔ اور ایک ایسی کامیابی کو آپ لینے کے لیے تیار ہو جائیں جس کامیابی کی وجہ سے پورے پاکستان کی غلاظت آپ کی جھولی میں جو ہے وہ پڑ جائے، اسے کامیابی نہیں کہا جاتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک بے شرمی ہے، بے حیائی ہے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ تو یہ تو خواجہ صاحب کو سوچنا چاہیے تھا کہ کیا ایسی کامیابی جس کی وجہ سے پورے پاکستان کی غلاظت جو ہے وہ ان کی جھولی میں پڑ رہی ہے، انہیں ایسی کامیابی لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے تھی۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں، خواجہ آصف صاحب نے جو کالک اپنے منہ پہ 9 فروری کو لگائی ہے، وہ کالک کسی بھی فیس واش، کسی بھی کیمیکل سے نہیں اب دھوئی جا سکتی۔ پوری قوم جانتی ہے کہ وہ الیکشن ہارے ہوئے ہیں اور کس طرح وہ اسمبلی کے اندر پہنچے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ آصف زرداری صاحب جو ہے وہ ابھی آپ کو پتا ہے صدر بن رہے ہیں، بلاول کو بھی وزیر اعظم بنانا ہے، ان کی بھی خواہش ہے، انہوں نے بارہا اس کو کہا ہے کہ ان کی زندگی کی خواہش بلاول کو وزیر اعظم دیکھنا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اپنی اس خواہش کے لیے عدم اعتماد، کیونکہ مخلوط حکومت ہے، نمبرز ادھر ادھر بڑے آرام سے ہو جائیں گے، ایک بڑا واقعہ ہونے کی دیر ہے، آپ کو لگتا ہے اس طرح کی کوئی چیز جلد ہونے جا رہی ہے، کچھ ہوگا؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کی چیز جو ہے وہ جلد پیپلز پارٹی کی جانب سے ہوگی۔ ہاں، البتہ ایک بات ضرور ہے کہ ایوان صدر جو ہے وہ پورا ایک سیاسی سرگرمیوں کا گڑھ بنے گا پورا، اور چونکہ یہ حکومت بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ووٹوں کی وجہ سے کھڑی ہے، تو ایوان صدر میں بھی آپ سمجھیں کہ ایک پورا سیاسی میدان پورا گڑھ لگے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صدر صاحب کے ساتھ ہی جو پرائم منسٹر ہاؤس میں وزیر اعظم بیٹھے ہیں، یہ تو انہیں سوچنا چاہیے جو کہتے تھے کہ آصف زرداری ہم تمہارا پیٹ پھاڑ دیں گے اور وہ پوری قوم کی لوٹی ہوئی دولت جو ہے وہ تمہارے پیٹ سے باہر نکالیں گے، ہم تمہیں چبرجی میں گھسیٹیں گے۔ یہ تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ اچھا، یہ عمران خان صاحب کو کہتے ہیں جی، عمران خان صاحب بڑی سخت زبان استعمال کرتے تھے۔ عمران خان صاحب نے تو کبھی کسی کو یہ نہیں تھا کہا کہ میں تمہارا پیٹ پھاڑ کے تو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ عمر بھائی، آخر میں پاکستان کی عوام جو تھوڑی بہت مایوس ہے، آپ کو پتا ہے، مایوس تو نہیں کہہ سکتے، مایوس غلط لفظ ہے، کنفیوز ہے، ان کے لیے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں؟ کیونکہ آپ کے منہ سے نکلا ہوا پیغام اس لیے اہم ہے کہ آپ نے بڑی قربانیاں دی ہیں 10 مہینوں میں، لوگ آپ کو پتا ہے سارے اپنی قربانیوں کی فہرست بتاتے ہیں، اس میں آپ کا نام سر اول ہے۔ آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، کیا کرنا چاہیے لوگوں کو؟ اور اب دیکھیں، میں پاکستان کے لوگوں سے یہی کہوں گا کہ آپ نے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مایوسی گناہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ میں پورے پاکستان کی عوام کو سیلوٹ کرتا ہوں۔ 8 فروری کو جو آپ لوگوں نے کر دکھایا ہے، یہ تو پوری دنیا میں ایک مثال بن گیا ہے۔ اور 8 فروری کے بعد میں پاکستان کے عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک ہوتا ہے نا کہ انسان بات کرتا ہے کہ یار اگر کبھی تحریک انصاف کی حکومت آئی، یا یار شاید اگر عمران خان صاحب کی حکومت آئی، یا بندہ کہتا ہے یار کبھی اگر بن گئی حکومت۔ اب یہ اگر مگر کبھی، یہ سب آپ لوگوں نے کی حکومت، یہ نوشتہ دیوار پہ لکھا جا چکا ہے۔ یہ سیٹ اپ پتہ نہیں اب کتنی دیر رہتا ہے، کتنی دیر چلتا ہے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن فیوچر، مستقبل جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا انشاءاللہ تعالی، وہ آپ لوگوں کا مستقبل ہے، وہ آپ لوگوں کا فیوچر ہے انشاءاللہ تعالی۔ میرے اللہ نے چاہا تو بہت جلد عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے۔ عمر بھائی، بڑا امپورٹنٹ سوال یہاں پہ، ابھی آپ نے تو بڑی 10 مہینے کی جو کاٹی ہے، آپ کو پتا چلے بھی کاٹے ہیں، سارے معاملات بھی آپ کے ساتھ ہوئے،
اس وقت پاکستان میں ایک فضا بنی ہوئی ہے کہ لوگ کسی صورت میں اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے نام نہیں سننا چاہتے. ایک اتنی بڑی خلیج جو درمیان میں آ چکی ہے، یہ خلیج اب کیسے ختم ہوگی؟ آنے والے دور میں آپ کو کیا لگتا ہے یہ معاملات کس طرح ٹھیک ہوں گے؟ خان صاحب پرائم منسٹر بنیں گے، ان کے ساتھ دوبارہ کام کیسے ہوگا؟ یہ سارا کس طرح ٹھیک ہوگا؟ سبھی میں بتانا چاہتا ہوں پاکستانیوں کو کہ ہم 10 ماہ خود وکٹم رہے ہیں اس سارے صورتحال میں، لیکن میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے پاکستانیوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں یہ بات نہ کسی ڈر کی وجہ سے کر رہا ہوں نہ کسی خوف کی وجہ سے کر رہا ہوں. عمر ڈار اگر ڈرتا ہے تو صرف اور صرف اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتا ہے، لیکن جو ریالٹی ہے، جو حقیقت ہے، مضبوط فوج ہی جو ہے وہ مضبوط پاکستان ہے. اور عمران خان صاحب نے بھی ہمیشہ یہی کہا ہے، اور یہ جو ازلی دشمن بھارت ہمارے ساتھ ہے، اگر آج تک اس کی جرت نہیں ہوئی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارے پاس ایک الحمدللہ ایک مضبوط فوج ہے. یہ ایک ریالٹی ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کا بالکل ایسے رشتہ ہے جیسے ایک جسم اور روح کا رشتہ ہوتا ہے. جسم سے اگر روح جدا ہو جائے تو جسم بے جان ہو جاتا ہے. آج اگر ہمارے افواج کمزور ہوں گے تو 24 گھنٹوں سے پہلے تو پاکستان کو بھارت نگل جائے گا. دیکھیں سبھی، ہم جو لوگ ہیں، پیٹریاٹک لوگ ہیں، جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، جو پاکستان کو دنیا کا ایک عظیم ملک دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری براڈر سوچ ہے اپنے ملک کے لیے. باقی یہ معاملات ہوتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میرے اللہ نے چاہا تو یہ معاملات بھی انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائیں گے، یہ درست ہو جائیں گے آپ انشاءاللہ کو لگتا ہے تعالیٰ. کہ عمران خان ہی وہ بندہ ہے جو اس خلیج کو پر کر سکتا ہے؟ یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ. اور عمران خان صاحب ضرور کریں گے اس خلیج کو کور، اس لیے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ میری زندگی سے بھی زیادہ ضروری ایک مضبوط فوج ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ ایک مضبوط فوج ہی مضبوط پاکستان ہے. تو وہ کیوں نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل. خان صاحب نے تو کہا ہے ویسے واقعی کہ 90% ووٹ کے جو فوج کے ووٹ ہے وہ بھی میری طرف آئے ہیں. تو خان صاحب تو واقعی کبھی بھی انہوں نے ایسی بات نہیں کی، اس میں کوئی شک نہیں. تمام لوگ یہی کہتے ہیں اگر ان کی طرف سے ایسے پیغامات آئیں گے تو ظاہر ہے یہ خلیج پور کرنے میں مدد ملے گی. اللہ کرے انہیں بھی عقل آئے، سوچنے پر مجبور ہوں کہ پاکستان، عمران خان، فوج، یہ تمام ادارے بڑے ضروری ہیں، ایک لازم ملزوم ہے. عمر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا.